BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان میں صحت کے شعبے کا بحران. 1073 مریضوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر. نتیجہ یہ کہ صرف صوبہ سندھ میں بظاہر 2 لاکھ جعلی ڈاکٹرز. روسی طیارے میں ہلاک شدگان کی لاشوں کی شناخت کا سلسلہ شروع. ساتھ ہی مصر نے دولت اسلامیہ کی طرف سے طیارہ گرانے کی بات کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے. اور انسان کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں رہائش اختیار کیے 15 برس بیت چکے ہیں. دیکھیے گا خلائی اسٹیشن میں زندگی کی جھلکیاں. پاکستان میں ہر 1073 مریضوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر ہے. دیہی علاقوں میں تو صورتحال مزید خراب ہے. ان حالات میں عموماً جعلی ڈاکٹر اس کمی کو پورا کرتے ہیں. پاکستان میں ڈاکٹروں کی تنظیم PMA کا دعویٰ ہے کہ صوبہ سندھ میں 2 لاکھ جعلی ڈاکٹر موجود ہیں، جن کی اکثریت پسماندہ علاقوں میں پریکٹس کر رہی ہے. یہ جعلی ڈاکٹر کس طرح لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اور حکام کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں عمر کوٹ سے ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں. گیان چند مالی پیدائشی معذور نہیں اور نہ ہی وہ پولیو سے متاثر ہیں. دراصل وہ ایک عطائی ڈاکٹر کے انجیکشن کا نشانہ بنے اور دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے. اگرچہ وہ ہمیشہ کی معذوری سے بچ گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے عمر کا ابتدائی حصہ اس معذوری کی تکلیف کے ساتھ گزارا ہے. جب میں چھوٹا تھا 15 سال کا، اس ٹائم بخار آ گیا. اس ٹائم سوئی ڈاکٹر نے ماری تھی. براڑی میں رہتے تھے، اس ٹائم سوئی ماری. سوئی کی وجہ سے دونوں ٹانگیں کام نہیں کریں. پھر 1 سال چارپائی پہ پڑا تھا، پھر علاج کرایا. پھر ایک تو ٹانگ صحیح ہوگی، ایک پھر بھی سوکھ گئی ہے، اور ایک سے چلنے میں تھوڑی تکلیف آتی ہے. ایک نرم میں کمزور بھی ہے. برسوں گزرنے کے باوجود یہ سلسلہ جوں کا توں جاری ہے. تیرت کی دکان سے صرف 15 کلومیٹر دور ولیدہ پلی گاؤں میں عطائی ڈاکٹر علاج میں مصروف ہے. یہ نوجوان کسی طبی ادارے سے تربیت یافتہ نہیں، بلکہ ان کا کل تعلیمی اثاثہ وہ چند ماہ ہیں جو انہوں نے ایک ڈاکٹر کی کلینک پر گزارے تھے. مریض آتے ہیں 2 3 4 مریض آتے ہیں، وہ 50 روپے فیس لیتے ہیں. اور فیور والے ڈائریا والے آتے ہیں. بس ادھر تو ہم 50 روپے میں انجیکشن لگا رہے ہیں. اگر 50 میں بچہ ٹھیک ہو جائے تو 1000 روپے بھرنے کی کون سی بات ہے. غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہیں جو 1000 روپے لے کے جائیں ادھر بڑے ڈاکٹر کے پاس MB کے پاس جائیں، وہ ٹیسٹ ویسٹ کروائیں. غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس چھوٹے سے قصبے راجہ رستی میں 4 غیر تربیت یافتہ معالج موجود ہیں، جبکہ دیگر علاقوں میں ایسے کئی درجن پریکٹس کر رہے ہیں، جنہیں عام اصطلاح میں عطائی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. سندھ میں 825 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہے، جس کی اولویت بھی شہری علاقے ہیں. صوبائی قانون کے مطابق رجسٹر معالج کے علاوہ کوئی بھی حکیم یا نیم حکیم، کمپاؤنڈر، نرس یا میل نرس ڈاکٹر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے اور اینٹی بائیوٹک سمیت خطرناک ادویات کا نسخہ نہیں دے سکتے. خلاف ورزی پر 1 سال قید و جرمانہ عائد کیا جائے گا. قانون سازی کے بعد عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی گئی، لیکن بعد میں سب معمول پہ آ گیا. عطائی ڈاکٹر نہ صرف غلط علاج کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں مبتلا کر رہے ہیں، بلکہ ہیپاٹائٹس اور ایڈز سمیت دیگر موذی امراض پھیلانے میں بھی مددگار ثابت ہو رہے ہیں. ریاض سہیل، BBC نیوز، عمر کوٹ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جعلی ڈاکٹرز کی روک تھام کے لیے قانون بنایا گیا ہے، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس صورتحال میں حکومت اور ڈاکٹر تنظیموں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہی سوال ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے PMA کی جعلی ڈاکٹرز کی روک تھام کے بارے میں کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالغفور شورو سے کیا. دیکھیں، ڈاکٹر کے تنظیموں کا تو کوئی کردار سوائے اویئرنیس کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی تنظیموں کے پاس کوئی فورس نہیں ہے، کوئی قانون امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. یہ اصل میں کام تو گورنمنٹ کا ہے. ہمارے ہاں ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک ہیلتھ کمیشن بل بنا کے دیں، جو ہم نے بڑی ایفرٹس کیے. سندھ ہیلتھ کمیشن بل ایکٹ 2013 میں بنا تھا، اور اس میں بہت سارے یہ جو فلاز تھے ان کو کور کیا گیا تھا. ایون ڈاکٹرز کو بھی چیک کیا جاتا تھا. اب اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو کیا جائے گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ 2 سال سے سرد خانے میں جو نہ پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی
पता ही नहीं है कि किस तरह से कमीशन होंगे, कैसे होंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि तकरीबन 1,20,000 के करीब जो अताई डॉक्टर हैं वो देही इलाकों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वो ही इलाके पसमानदा भी हैं और वहाँ के जो सरकारी अस्पतालें हैं उनमें न ये शिकायत भी हैं कि जो डॉक्टर तैनात हैं वो ड्यूटी नहीं करते। तो इस हवाले से डॉक्टर तंजीमों की कोई अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसको यकीनी बनाएं कि डॉक्टर अपने फ़राइज़ अंजाम दे। पीएमए अपने तौर पे जो है ना बहुत सारे एफर्ट्स की हैं उसने अवेयरनेस के हिसाब से, डॉक्टर्स के अवेयरनेस के हिसाब से हमने वर्कशॉप किए हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट की हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि वहाँ जहाँ पे जिनको काम करना चाहिए, जिन इदारों को, वो इदारे फ़ाल नहीं हैं। जब वो इदारे फ़ाल नहीं हैं तो फिर एक NGO, एक मीडिया या जो भी अवेयरनेस पैदा करने वाले लोग क्या कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि कराची जैसे बड़े शहरों में तो अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी नज़र आता है, देही इलाकों में इस किस्म की कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। क्या शहरों में डॉक्टरों की प्रैक्टिस मुतासिर होती है, इसी वजह से ये कार्रवाइयाँ होती हैं? नहीं, उसके दो रीज़न है ना। एक तो ये है कि सिटी जो होता है उसमें लिटरेसी रेट थोड़ा सा बेहतर होता है। वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो जाए तो फिर वो लोग चिल्लाने भी लगते हैं, उनकी वॉइस जो है ना किसी न किसी एसोसिएशन तक पहुंच जाती है, डॉक्टर तंजीमों तक पहुंच जाती है। ज़ाहिर है आप जो बात कर रहे हो रूरल एरिया की, वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। एक तो ये, दूसरी जो होती है ना, पॉलिटिकल कमिटमेंट भी नहीं है वहाँ पे, और तीसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल है। अब ये काम होता है डिस्ट्रिक्ट का जो हेल्थ का ऑफिसर होता है उसका काम होता है उनको चेक एंड बैलेंस। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल का, वो अथोराइज है कि उसके जो भी एरिया में काम करता है, चाहे वो डेंटल हो चाहे वो मेडिकल हो, कोई काम करता है उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है। लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड है कि किसी भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट किसी को भी आज तक नहीं पकड़ा। पीएमए की जाली डॉक्टर्स की रोकथाम के बारे में कमेटी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो से रियाज सुहेल ने बात की। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। रूस में हफ्ते के रोज़ मिस्र में तबाह होने वाले तैयारे में हलाक होने वालों की शिनाख्त शुरू कर दी गई है। तैयारे के 2 ब्लैक बॉक्सेस का तज्ज़िया भी किया जा रहा है। ख़ुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली तंजीम ने क्रैश की जिम्मेदारी कबूल की है, ताहम मिस्र के सदर ने ऐसे बयानात को प्रोपेगेंडा करार दिया है। तफसील के साथ कंदील शाम। हादसा या दहशतगर्दी की कार्रवाई। 25 बच्चों समेत 224 अफराद को लिए ये तैयारा कैसे आसमान से गिरा, ये सवाल क़यास आराई की लपेट में है। सहराए सीना में मीलों दूर फैले इस जहाज के तबाहशुदा हिस्से, जो भी हुआ बहुत तेजी से और बहुत बुलंदी पर हुआ। मिस्री और बैनुल अक़वामी माहिरीन तहकीकात कर रहे हैं और उनके सामने 4 अहम सवाल हैं। क्या ये तकनीकी गलती के बायस हुआ या इंसानी गलती से, या ये कि जहाज पर बम था, या फिर ज़मीन से मिसाइल फायर किया गया। खुद को दौलत इस्लामिया कहलाने वाले ग्रोह का दावा यही है कि उन्होंने तैयारा मार गिराया। मिस्र के सदर सीसी ने BBC से बात करते हुए मुल्क के अंदर से जहाज पर हमले के नज़रिए को रद्द कर दिया है। ये मिस्र की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और साख को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है। तैयारा 35,000 फुट की ऊंचाई पर था। मेरी बात पर यकीन करें, सहराए सीना की सूरत हाल ख़ुसूसन इस महदूद इलाके की मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। तैयारा बनाने वाली रूसी कंपनी इसरार करती है कि जहाज या अमले में कोई खराबी नहीं थी। जहाज के फिजा में टूटने की वाहिद मुमकिना वजाहत ये है कि ये मैकेनिकल खराबी थी या इससे कोई चीज़ टकराई। कुचले हुए लेकिन फिर भी सालिम, ये हैं ब्लैक बॉक्स, लेकिन मुमकिन है कि इनसे कोई मदद ना मिल पाए। अगर अचानक कुछ खराबी हुई है तो ज़रूरी नहीं कि रिकॉर्डर कुछ ज़्यादा दिखा पाए, इसलिए मुमकिन है कि फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर हवा की रफ्तार और बुलंदी नॉर्मल बताए और फिर एकदम से डेटा मिलना बंद हो जाए। ये क्रैश से 1 दिन पहले का रेडार इमेज है, जिसमें हवाई जहाज शुमाली सीना की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसे देखिए। गुज़िश्ता साल दिसंबर से इस इलाके में कम ऊंचाई पर परवाज़ करने के बारे में खबरदार किया गया था। तैयारे का बहुत सा मलबा काफ़ी जल्दी मिल गया, तो उम्मीद है कि इस मुहिम के जवाब भी जल्द मिलेंगे। कंदील शाम, BBC न्यूज़। बरतानवी हुकूमत पर शदीद दबाव है कि वो शाम में फ़ज़ाई हमलों का आगाज़ करने के मंसूबों के लिए पार्लिमानी मंजूरी हासिल करने के इरादों को तर्क कर दे। अरकान पार्लियामेंट के एक बासर ग्रुप का कहना है कि पहले शाम में खाना जंगी को ख़त्म करने और दौलत इस्लामिया को शिकस्त देने की मरबूत बैनुल अक़वामी हिकमत अमली होनी चाहिए।
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر 10 منٹ میں ایک بے وطن بچہ پیدا ہوتا ہے اور شام میں جاری بحران سے یہ مسئلہ مزید بڑھ گیا ہے۔ ہر سال تقریباً 70,000 بچے شہریت کے بغیر پیدا ہوتے ہیں اور مناسب دیکھ بھال سے محروم رہ جاتے ہیں۔ شدید بارش اور طاقتور لہروں کے ساتھ یمن میں بحیرہ عرب کے ساحل پر ایک سمندری طوفان بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے۔ حکام اور موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خشک ملک میں آنے والا یہ دہائیوں میں سب سے شدید طوفان ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، افغانستان میں کندوز میں ہسپتال پر حملے کے بعد کے حالات پر خصوصی رپورٹ، اور چلیں گے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر جو گزشتہ 15 برس سے اہم سائنسی معلومات کا سرچشمہ بنا ہوا ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ نازکی۔ افغانستان کے شہر کندوز میں واقع ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے خیراتی ہسپتال پر امریکی بمباری کو 1 ماہ ہو چکا ہے۔ حملے کی انکوائری رپورٹ افغان صدر کو بھجوا دی گئی ہے، لیکن اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ بی بی سی نے اس موقع پر ہسپتال کی خصوصی فوٹیج حاصل کی ہے۔ عارف شمیم کی رپورٹ۔ یہاں لکھا ہے خطرہ، اندر داخل نہ ہوں۔ افغانستان کے شمالی شہر کندوز میں واقع ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر یا MSF کے خیراتی ہسپتال کا یہ حصہ بند ہے اور اس میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ہسپتال پر حملے کی تحقیقاتی رپورٹ افغان صدر کو بھیج دی گئی ہے، تاہم مقامی حکام اس کی تفصیل بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ کندوز ابھی بھی طالبان کے خلاف جنگ میں ایک اگلا محاذ ہے۔ اس شہر نے 1 ماہ پہلے یہاں شدید لڑائی دیکھی تھی اور کبھی اس پر طالبان کنٹرول کرتے اور کبھی سیکیورٹی فورسز۔ بالآخر افغان سیکیورٹی فورسز نے امریکی فضائی مدد سے اس پر قبضہ کر لیا اور طالبان یہاں سے نکل گئے، لیکن وہ دور نہیں گئے۔ قریبی شہر چاردرہ اور دیگر علاقوں میں ابھی بھی ان کی لڑائی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق طالبان کندوز شہر سے 6 یا 7 کلومیٹر دور ابھی بھی متحرک ہیں۔ شہر میں زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی ہے، کاروبار رواں ہے اور اسکول اور کالج کھل چکے ہیں، لیکن ابھی شہر کے لوگوں کا ڈر نہیں گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان شہر سے تو نکل گئے، لیکن ابھی بھی وہ آس پاس موجود ہیں۔ شہر میں جنگ اور تشدد کے بعد لوگوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ اس ہسپتال پر حملہ تھا۔ حملے میں 33 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں MSF کا 13 افراد پر مشتمل عملہ بھی شامل تھا۔ MSF کا کہنا تھا کہ کندوز میں ہسپتال پر امریکی بمباری کے متعلق مکمل انکوائری کے مطالبے کو بھی عالمی طور پر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ وہ اسے جنگی جرم گردانتے ہیں۔ یہ حملہ 3 اکتوبر کو ہوا تھا اور بعد میں امریکہ نے اسے غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے ہسپتال پر بمباری کی درخواست کی تھی۔ عارف شمیم، BBC نیوز۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کم و بیش ایک فٹ بال میدان کے برابر ہے جو 250 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مدار میں چکر لگاتے ہوئے صرف 90 منٹ میں زمین کے گرد چکر مکمل کر لیتا ہے۔ گزشتہ روز اس اسٹیشن پر انسانی موجودگی کے 15 سال مکمل ہوئے۔ یہ خلائی اسٹیشن مدار میں گردش کرتی ہوئی ایک لیبارٹری ہے جس نے سائنسدانوں کے لیے تحقیق کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ BBC کے رپورٹر پلب گھوش کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن زمین کے مدار میں گردش کرتی ہوئی اب تک بنائی جانے والی پہلی سب سے بڑی لیبارٹری ہے۔ 15 سال پہلے یہ صرف 3 پریشر ماڈیولز یا حصوں پر مشتمل تھی۔ اس پر عملے کے لیے جگہ بہت تنگ تھی، صرف 2 روسی اور 1 امریکی خلاباز کے لیے۔ اس کے بعد سے اب تک خلابازوں نے خلا میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس میں 12 ماڈیولز کا اضافہ کیا ہے۔ We are ready for the event. اپنی نوعیت کی انوکھی پریس کانفرنس میں اس اسٹیشن کے سربراہ نے اس پر ہونے والے تجربات کی تفصیل بیان کی۔
کچھ تحقیقاتی مقاصد تھے، کچھ چیزیں ہم سمجھنا چاہتے تھے۔ نچلے مدار میں رہنے سے نظام شمسی میں دور تک تحقیق کرنے کی ہماری صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ خلابازوں نے یہاں قیام کے دوران اہم سائنسی تجربات کیے، لیکن یہاں فرصت کے لمحات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ اپنے لیے خود تفریح پیدا کرتے ہیں۔ یہاں سے خلابازوں نے کرۂ ارض کے بعض حیرت انگیز مناظر کا مشاہدہ بھی کیا۔ Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown engines on. اور اس خلائی اسٹیشن پر قیام کرنا خلابازوں کے لیے کس قدر مشکل یا آسان ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر انسانوں کا 15 برس سے قیام ہے۔ یہ خلائی اسٹیشن 1998 میں بنایا گیا۔ 115 خلائی پروازوں کے بعد سن 2000 سے یہاں انسانوں کا مستقل قیام ہے۔ 220 خلاباز اس پر جا چکے ہیں اور 26,500 کھانے کھا چکے ہیں۔ اس پر ایک وقت میں 6 خلاباز رہتے ہیں، عام طور پر 6 ماہ کی مدت کے لیے۔ انہوں نے یہاں بے شمار تجربات کیے ہیں، 200 مرتبہ خلا میں چہل قدمی کر چکے ہیں، اور اکثر وہ خود پر تجربات کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے ہمیں خلا اور زمین کو نئے انداز سے دیکھنے کا موقع دیا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ alianazki کو اب اجازت دیجیے۔